بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محبت کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آخری سانس تک وفا نبھانا بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے، جو آئینہ دکھائے اسے بدترین سمجھتے ہیں اور جو آئینے میں اتارے اسے بہترین سمجھتے ہیں۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا۔ اداسی کے 100 چہرے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان بہت کم ہو۔ عشق کیا زندگی دے گا کسی کو، یہ تو شروع ہی کسی پر مرنے سے ہوتا ہے۔ ہم احتیاط پسند لوگ اختتام سے پہلے ہی کہانی سے خود کو نکال لیتے ہیں۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ اپنے چاہنے والوں کی ایک لمبی قطار ہونے کے باوجود ہم اس ایک کے پاس سے ذلیل ہونے چلے جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ رشتوں کی اہمیت رشتوں کے ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری سستی انا نے کتنے قیمتی رشتوں کو دفن کر دیا۔ ایسا شخص جو باتوں کی ہیر پھیر کر کے اپنے عزیزوں میں فتنہ پھیلائے اور شرانگیزی کرے، ایسے شخص کا مقدر سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ اچھی سوچ رکھو، کیونکہ اچھی سوچ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتا ہے اور کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ گھر سے آزادی چاہنے والے لوگ باہر دوسروں کے تابع نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان لمبے عرصے کے لیے دکھاوا نہیں کر سکتا، ایک وقت پہ اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ کوشش کریں خود کو وہی ظاہر کریں جو کہ آپ در حقیقت ہیں۔ جن آوازوں کو ہم شور کا درجہ دے دیتے ہیں وہ کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، سنائی نہیں دیتی۔ بہت دیر بعد سمجھ آیا کہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ آپ کے الفاظ برتن میں مشروب کی مانند ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اس برتن میں ہمیشہ مٹھاس بھر کر لوگوں کو پلائیں، نہ کہ کانٹے جن کی چبھن ہمیشہ دل میں محسوس ہوتی رہے۔ رونے کے بعد جو نیند آتی ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی نہیں آتی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ کبھی بھی کسی کے کاندھے کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں،
کیونکہ کندھے پر ان کو ہی اٹھایا جاتا ہے جنہیں مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ خوشی انتخاب ہے نہ کہ نتیجہ۔ کوئی چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی جب تک آپ خود خوش نہ رہنا چاہیں۔ کسی کو دیا ہوا دکھ ایک امانت ہوتا ہے اور اسے ایک نہ ایک دن دینے والے کے پاس لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ جو کوئی جس راہ پر چلتا ہے اسے اسی راہ کے مسافر ملتے ہیں۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس وقت بہت ہے۔ مرہم اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی انسان کی توجہ اثر کرتی ہے۔ تلخ باتوں کے جواب سب کو دینے آتے ہیں، مگر کبھی کبھی پرورش زبان روک لیتی ہے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو خدا کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے آپ کو پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو بھی اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھو، ہو سکتا ہے وہ اب وہاں نہ رہتا ہو۔ دل دکھانے والے ہمیشہ دل کے قریب ہوتے ہیں،